سوال ایک یہ تحریر فرمایا کہ کسی کافر کو کافر کہنا جائز ہے یا نہیں. دیکھو بھیا، کافر کو کافر کہنا ایک تو اس صورت میں ہے کہ آدمی پڑھا رہا ہے، تعلیم ہے، سمجھانا ہے کہ کفر یہ ہے، اسلام یہ ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کفر کا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے اسلام کا. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہیں فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو. اور ایک ہے کافر کہہ کر کسی کا مذاق اڑانا، کافر کہہ کے دوسرے کو تنگ کرنا. کافر لفظ ایسا ہے جسے ہر کوئی چڑھتا ہے، ہر کوئی برا جانتا ہے اس کو. تو کسی کافر کو اس لیے کافر کہنا کہ حقارت کے طور پہ، کسی کافر کو اس لیے کہنا کہ اسے چڑھانا ہے، کسی کو کافر اس لیے کہنا کہ اس کی تذلیل ہے. تو اگر کوئی شخص ایسے کرے تو اس کو مار پڑنی چاہیے، پٹائی ہونی چاہیے، اسے جیل میں ڈال دینا چاہیے. کوئی حق نہیں پہنچتا کہ لوگوں کے دلوں کو دکھائے. بہت ہی غلط بات. اس لیے چڑھاتے ہیں نا لوگوں کو. ان سب کو پوچھنا چاہیے کوئی اسلامی حکومت کہاں گئے وہ شیعہ کافر اور کافر کافر شیعہ کافر اور وہ نعرے لگانے والے اور وہ مولوی اور ان کی مسجدیں کدھر گئے؟ 30 سال اس عذاب میں ہم لوگوں نے گزارے جو چپ رہے. بڑھ چڑھ کے کہتے تھے جو نہ بولے وہ بھی کافر، کافر کافر شیعہ کافر، جو نہ بولے وہ بھی کافر، جو نہ لکھے وہ بھی کافر. کوئی ہے جو انہیں پکڑے؟ کوئی ہے جو انہیں اب مارے پٹائی کرے کہ تم نے اس امت کا کیا تم نے؟ یہی نعرے تمہیں اور یہی دین تھا تمہارا. اب کوئی پوچھنے والے ہی نہیں. یا پھر یہ سمجھیں کہ جو قوتیں اور طاقتیں اس وقت ان سے یہ کام کرا رہی تھیں اب چونکہ ضرورت نہیں ہے لہذا کوئی بات نہیں. یہ دین بھی پلے کارڈ ہو گیا ہے، جب چاہو کھیل لو، جب چاہو رکھ لو، کوئی خدا کو جواب نہیں دینا. ان سب لوگوں کو سورہ توبہ پڑھنی چاہیے. اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے دین کا مذاق اڑاتے رہے اور اب توبہ کرتے ہیں، ہم ان کی توبہ بھی قبول نہیں کریں گے. یہ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں، یہ اپنی گیمز کھیلنے کی خاطر دین کو جو استعمال کرتے ہیں نا، ان کی تو پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. یہ ایسے بدبخت ہیں. اللہ گناہگار سے گناہگار کی بھی توبہ قبول کرتا ہے، مگر 3 آدمی اس بدبختی میں مبتلا. چپ رہو اور دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے. چپ. ایک وہ جو شرک کرتا ہے وہ تو ہے ہی ہے. دوسرے جو آدمی اللہ سے وعدہ کر کے توڑتا ہے. کبھی بھی خدا سے کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھول کے بھی مر جائے خدا سے وعدہ نہ کرے. اللہ میں آئندہ فلم نہیں دیکھ والی، اللہ میں آئندہ سگریٹ، اللہ میں آئندہ جوا نہیں، اللہ میں آئندہ شراب نہیں. استغفر. کچھ بھی نہیں، کوئی وعدہ نہیں اللہ سے. اتنا ہی کہہ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ اللہ تو میری اصلاح فرما، میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کوشش کروں گا یہ کام نہ کروں. اللہ نے فرمایا ہے جو مجھ سے وعدہ کر کے توڑتا ہے نا، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، ہم اس کی باقی زندگی منافقت کی کر دیتے ہیں. وہ منافق ہو جاتا ہے آدمی، اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی. نماز بھی جاتی ہے، روزے بھی جاتے ہیں. روزہ نماز تو جانا ہی ہے. اس کی ڈیول پرسنالٹی، جب چاہ جھوٹ بول لیا، جس کے سامنے چاہ جھوٹ بول لیا. یہ کیا ہے؟ یہ 20 سال پہلے جس نے خدا سے وعدہ کیا تھا نا، مارا گیا. کبھی خدا سے کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ عز و جل بڑی عظمت ہے، اللہ کا بڑا احترام ہے. حاکم وقت کسی ٹیچر سے آدمی کوئی وعدہ کر لینا تو شریف بچہ گھبراتا ہے کہ یار ٹیچر سے میں نے وعدہ کیا تھا کیا کرنے. اور تیسرا آدمی جو مارا جاتا ہے جو دین کو سے کے ذریعے سے دنیا کماتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں گئے نا جہاد میں، انہوں نے میرے دین کا غلط استعمال کیا. اب یہ توبہ بھی کریں گے تو اللہ نے فرمایا ہم اس کی توبہ بھی قبول نہیں کریں گے. تو یہ جب سے پچھلے 20-30 سال سے کھلواڑ ہوا ہے نا، کافر ہر ایک کافر، یہ بھی کافر وہ بھی کافر. یہ جو بھی طاقتیں استعمال کر رہی تھیں انہیں سوچنا چاہیے کہ
کہ ان کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور انہیں سزا نہیں ملنی چاہیے جنہوں نے تباہی بربادی پھیلائی۔ اس لیے کافر جو حقیقت میں کافر ہے، اسے کافر کہنا اس وجہ سے کہ اس کی دل آزاری ہو، توہین ہو اور اس کو برا محسوس ہو، یہ ایسی چیز ہے۔ شامی نے لکھا ہے، اور شامی نے اسے کنیا سے نقل کیا ہے، فتاوی میں لکھا ہے کہ اس آدمی کو تعزیر دینی چاہیے۔ تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ پٹائی ہونی چاہیے، تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دو، تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ اسے کہنا چاہیے کہ چلو 10 لاکھ جمع کراؤ، اور پھر اگر ہمارے ہاں قانون اسلام کے مطابق ہوتا تو ہمارے نزدیک جرمانہ جائز ہی نہیں، پولیس بھی جرمانہ نہیں کر سکتی، پولیس کے چالان سارے ختم ہو، کوئی عدالت جرمانہ نہیں کر سکتی۔ اس کا سیدھا سادہ طریقہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے متعلق ہے کہ اس سے کوئی 10 لاکھ روپے جمع کرائے، اور سپریم کورٹ یا جو بھی کورٹ ہے اپنی ضمانت پہ اسے چیک دے دے نیشنل بینک کا کہ 5 سال بعد اپنے 10 لاکھ روپے یہ چیک کیش کرا لینا۔ 5 سال میں ڈی ویلیو بھی ہوگا پیسہ، اور 5 سال اس پیسے کے بغیر بزنس کیسے کرے گا، یہ اس کو سزا دینی چاہیے۔ یہ ہے تعزیر۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ اسلام کا کوئی قانون ہے ہی نہیں، اس لیے تعزیر کیا اور کچھ